لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مجمع. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ انصاری یہ جائی میں فرمان نے حجت کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ احتیاط جائز ہے، کیونکہ احتیاط تو اماکن تخیر جہاں پر نماز مسافر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے، چونکہ جب خصوصاً مخالفت موجود ہے تو پھر انسان صاحب عروہ التمام افضل، صاحب عروہ نے کہا والقصر احبت، کیونکہ قائل کیونکہ بہرحال کچھ قول جائز ہے، کچھ قول ہے اس بات کہ تمام جائز نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کا باب کھلا ہوا ہے، یا افضل دے کے انجام، افضل کو انجام دینے کی، اگر خلاف کا علم نہ ہو، یعنی اس کے خلاف کا علم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ علم نہیں، چونکہ عبادت ہے لہذا علم بخلاف، اگر خلاف کا علم ہو تو بدعت ہو جائے گا، لیکن اگر علم خلاف نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس طرح کے وسائل؟ این حضرت فرمودن انما بعته حلالا، انسان خرما بیچتا ہے کہ یقین ہے کہ اس کو شراب بنائے گا، حضرت نے سوال آیا اگر اس نیت سے بیچے کہ یہ خمر بنائے شراب بنائے تو جائز نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیسے لے سامان کو بیچ دے، صرف بیچنے کی نیت، اپنے کھجور کو بیچنا چاہتا، وہ جو شراب بنائے وہ اس کی گردن پر ہے، لہٰذا اس کا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس سے بھی یہ نہیں بیچ رہا ہے کہ اس سے حرام استفادہ، اپنے پیسے کمانا چاہتا ہے، اپنے جنس کو بیچنا چاہتا ہے، اشکال نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ جو فرض کریے سونے کی خاص سونے کی انگوٹھیاں جمع کر بناتے ہیں جو صرف اور مرد پہنتے ہیں اور اس کو بیچتا ہے،
اگر اس لیے بیچے، قصد اس کا یہ ہے کہ مرد پہنے اسے حرام، شیخ انصاری کہتے ہیں اور دیگر افراد کہتے ہیں، صحیح، صرف تجارت کی نیت سے بھیجنا چاہتا ہے، اس کے عمل سے اس کا ربط نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ ایک سونا کہ مرد کے علاوہ کوئی نہیں پہنتا، کوئی خریدتا ہے جو باقی صرف مرد پہنے گا۔ فرق نہیں پڑتا کہ کس کے لیے ہے، اگر نیت حرام نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ میں اپنے پیسے نکال لوں اور بیچنا اور خریدنا اس کا مقصد ہو، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو روایت ہے، اگر اس قصد سے بیچ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، جو شیخ نے بھی بیان کیا۔ نہیں، یہ صرف چاہتا بیچ دے، پیسے اس کو مل جائے، کیا کرے گا سامنے والا، اس سے اس کو کوئی ربط نہ ہو۔ بحث ہی یہی ہے کہ کیا یہ حرام ہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ دلائل کی جمع کرنے سے آیا۔ انما بیعتو حلالن کی دلیل آ کر ہمیں بتاتی کہ ان جگہوں پر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، شراب کا مسئلہ الگ ہے۔ شراب اور سور اور اس طرح کی چیز جو ہے اس کو کتاب کے لحاظ سے بھی اور سنت کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر اس کے ذریعے سے کوئی حلال کسب حاصل کرنے کی کوشش ہے تب بھی اس کا خرید و بیچنا حرام ہے۔ لیکن غیر ان چیزوں کے علاوہ نجس العین کے حرام گوشت حیوانوں کو بیچتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ۔ باقاعدہ شیخ نے دیگر افراد نے بحث کی ہے کہ انسان کی غلاظت کو بیچنا، بعض نے کہا اشکال ہے، بعض نے کہا کیا اشکال ہے؟ مسلم یہ ہے کہ اس نے حرام کی قصد سے نہ بیچا ہو، صرف پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے منفعت کو حاصل کرنے کے لیے بیچا۔ خمر میں، شراب میں، خنزیر میں جائز نہیں ہے، لیکن دیگر چیزوں میں جواز ہے۔ حیوان محرمہ وہ مثلا بحری جو چیزیں ہیں، مچھلی کو چھوڑ کر وہ مچھلی جو سفنے دار ہو، تمام حرام ہے، لیکن ان کو بیچنا، کفار کو بیچنا یا جو لوگ اس کو حلال سمجھتے، کیونکہ اگر کوئی ایسا مورد ہے کہ جو آپ کے لیے حرام ہے لیکن دوسرے کے لیے جائز ہے، اس کو خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کو جن کے یہاں جائز ہے۔ ہاں، شراب اور خنزیر میں نہیں، بالکل نہیں، اسی طرح سے جائز ہے، لیکن ان دو کے علاوہ جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، جس کو ایک جماعت نے اجازت دی ہے کہ دوسروں کو بیچا جا سکتا ہے، تمام جو روایات ہیں اور تمام جو آیات ہیں تجارت کی، وہ اس کو حل کر دیں گی مسئلے کو۔
اس پہ کوئی اشکال نہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صدق کرتا ہے، اس کو گناہ میں شامل ہونے کا حساب مانا جائے گا اگر اس نے نیت یہ رکھی ہو کہ حرام، لیکن اس نے صرف خرید و فروخت کے لحاظ سے بیچا ہے، صرف پیسے کو واپس لینے کے لیے بیچا ہے، تو پھر اعانہ نہیں ہے، یعنی مدد نہیں ہے کفر کی. اور وہ اسے بیچے گا نہیں، کیا خصوصیت ہے اس قصد کا، کیا فائدہ؟ اگر حرام میں استعمال ہو جائے کر رہا ہو اور تو پھر اس وقت بیچنا مدد ہے، لیکن اگر بیچنا والا جانتا ہے کہ یہ حرام میں استفادہ نہیں ہوگا، در حالانکہ وہ خود قصد یہ کر رہا ہے کہ وہ حرام میں استعمال کرے، تو یہ قصد کہاں پر صحیح ہو پائے گا؟ کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ یہ کہ حرام میں استعمال کی مدد نہ کرے، اور اس کو یقین ہے کہ سامنے والا حرام میں استعمال نہیں کرے گا، تو کیسے بیار ہے؟ اس کا قصد بھی ہے کہ پیسے واپس مل جائے، تو یہ اعانت سے نہیں کرے گی. لیکن ہاں اگر نیت یہی ہے تو پھر مدد کرنا کفر میں اور حرام میں اس میں شامل حال ہو جائے گی. وہ مورد جو حرام میں استعمال ہوا وہ مدد ہو جائے گی حرام میں، مگر یہ کہ محصور، لیکن اگر غیر محصور ہو تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اثر وضعی کی بحث نہیں، حکم تکلیفی کی بحث ہے، کیونکہ شیخ نے کہا ہے اور غالباً سب نے قبول کیا ہے اگر قصد حرام نہ ہو تو گناہ میں مددگار ثابت نہیں ہو، وہ حرام کر رہا ہے، یہ نہیں مدد کر رہا ہے. اعانت مدد کرنا حرام میں منع ہے. مثلا کوئی ظالم کو کھانا بیچتا ہے، نہیں، مثلا ظالم کو غذا بیچتا ہے، کھانا بیچتا ہے کہ وہ طاقتور بنے اور ظلم کرے. خب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو پیسے کھانا دوں تاکہ یہ طاقتور اور ظلم کرے، ہاں اور ظلم کرے گا تو یہ شریک ہے، لیکن اس کا پہلا ہدف یہ نہ ہو بلکہ ہدف صرف کھانا بیچنا ہے مجھے، تو کوئی حرج نہیں، ظالم کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں کچھ ظالم ایسے ہیں جن کے اوپر بہت بڑا عنوان ہے. دیکھیں جو میں نے بیان کیا انما مثلا کروڑوں ٹن کھجور اور ایک بہت بڑا شراب کا کارخانہ بنا کر رہا ہے، اگرچہ قصد حرام کے ساتھ بیچنے والا نہ بیچ رہا ہو خورمے کو، پھر بھی حرام ہو جائے کیونکہ سامنے والا ایک مرکز درست کر رہا ہے فساد کا، لہذا اس کی مدد میں حرام ہے، لیکن اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قصد حرام نہ، یا ظاہر یہ ہے یا شک ہے کہ اعانت پر اسم یعنی گناہ میں مددگار ثابت نہیں ہے تو کوئی حرج. میں نے عرض کیا اگر قصد حرام کے بنا بھیجا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی روایت پہ ہے انما بعتہ حلالا،
اس نے خرما بیچا لیکن جائز ہے. ہاں اگر فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، گناہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے اس تجارت کے نتیجے میں، مثلا ایک کارخانہ بنائے گا شراب کا یا گناہ کا، تو وہاں پر بیچنا پھر جائز نہیں ہے. لیکن اس قصد سے نہیں بیچ رہا ہے کہ وہ شراب ہی بنائے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر فساد کا مرکز بننے جو ہے، مسئلہ جزئی نہ ہو، بہت ہزاروں ہزار ٹن، سینکڑوں ٹن خرما بیچ رہا ہے تاکہ صرف شراب بنے اور اس سے فساد کا ایک جریان شروع ہو جائے، وہاں عنوان ایک دوسرا حکم آ جائے، حکم ثانوی کی بنا پر حرام ہو جائے. تو وہ جو ہماری روایت ہے کہ آپ کی بے حلال ہے، وہ آ کر یہاں پر رک جائے گی. نہیں نجس نہیں ہے، حیوان کی نجاست، مردہ مچھلی نجس نہیں ہے. وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا مردار نجیس، جیسے مور، جیسے مرغ ہے، جیسے مثلا اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی رگ سے خون تیزی سے نکلے، جس کو خون جہندہ اچھلنے والا خون ہے، اس کا مردار نجس ہے. لیکن جو خون جہندہ نہیں رکھتے جیسے مچھلی، اس کا نجس ہے. جو پانی میں مر جائے اپنے آپ، اس کو کھانا حرام ہے لیکن خود نجس نہیں ہے. جب نجاست ہے، اس حرمت سے ہے کیوں بہتا ہے. کیا مسئلہ ہے کہ اصل عدم کو ہم جاری نہ حکم میں اصل عدم محرز تو نہیں ہے، نجاست کی ثابت تو نہیں ہے. مردے کا حرام ہونے کو قید کیا ہے، وہ مردہ جس خون جہندر. یہ موضوعات جو غیر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں پہ خون جہندہ ہے یا نہیں، تو اصل عدم نجاست ہے. فقہا کا تب نتیجہ یہ ہے کہ یہ قید قید متصل ہے، جہاں جہاں قید ہوگی، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ قید اس میں شامل ہے، تب تک اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا. وہ کہ بہت واضح بات نہیں ہے. نہیں، اردو میں ہے یہ مسئلہ، میں بھی عرض کر رہا ہوں. ایک خون ہے، ایک گوسفند، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خون گردن کا ہے جو کاٹا ہے یا اندر کا خون ہے، کیونکہ جتنا متعارف خون ہوتا ہے عام طور سے حلال گوشت کو جب ذبح کرتے اتنا خون نکل جائے، تو اندر کا جو خون جو ہے وہ طاہر اور حلال بھی ہے، وہ نجس بھی نہیں ہے. اس کے تھوڑا سا ریزے کو کھانا بھی کوئی حرج نہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ گردن کا ہے یا داخل کا ہے، شک کر رہے ہیں، موضوع خارجی میں شک ہو رہا ہے، اور اس بنا پر کہ فحص یعنی تحقیق نہیں چاہیے اور تحقیق کر بھی نہیں سکتا. نجاست و طہارت میں یہ اس پہ علماء نے ہے کہ اس میں فحص اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض دوسری چیزوں میں ضروری ہے. باب نکاح و طہارت جو خاص ہیں،
کہ شیخ قائل ہوں کہ بغیر تحقیق کے میں بہت خوشحال ہوں اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ کسی شیخ ایک موضوع سے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، سب میں وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ضروری ہے. اس کو فحص نہیں کہتے، اس کو تحقیق نہیں کہتے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا اپنے اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ دیکھے اور دور سے متوجہ ہو جائے کہ دن ہو گیا ہے، یہ فحص نہیں ہے. فحص یعنی جستجو میں بھی ہر طرح کے مسائل میں الگ الگ ہے. ایک جگہ ہے کہ فحص و جستجو کے ذریعے سے نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک جگہ نہیں. اب ایک دفعہ ہے کہ تحقیق کرتا ہے اور واقعاً بھی اسی سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس نے سوچا تھا، اور بعض بار برعکس. تو ہر ایک کا الگ الگ ہے، الگ الگ موضوعات میں الگ الگ حکم ہے. شیخ نے اجماع کو نقل کیا ہے کہ موضوعات عام میں تحقیق ضروری نہیں ہے، اور یہ تنہا مورد ہے کہ شیخ نے آ کے اس طرح کی بات کہی ہے. فقہا نے کہا ہے کہ اس سے مقصود ائمہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ بنی اسرائیل میں ایک شہر میں 10 سے 20 پیغمبر تھے، زیادہ بھی تھے، اور دیہاتوں میں بھی پیغمبر تھے، کیونکہ زیادہ تھے. فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی. نہیں مخصوص ہے خود بیوی کا، لیکن اس کی اجازت، کیونکہ اس کی اجازت شرط کرے. مثلا اجازت ہے کہ تم لے لو مگر یہ اتنا مجھے دے دو، کیونکہ اگر خاتون نے کام کیا تو سارے پیسے اس کی اپنی ملکیت ہے. یہ قانون ہے. اگر اضطرار ایمرجنسی ہے اور لوگ مان رہے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ہر چیز جو حرام ہے حلال ہو جاتی ہے یا برعکس. لیکن اگر واقعا مضطر نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو نہیں. اور ہر چیز کا اضطرار الگ ہے. ایک شخص ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا تو وہ اولاددار نہیں ہے، اور یہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے دماغی مریض ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، تو وہاں ضرورت شخصی ہے، ہر فرد کے لیے الگ ہے حکم. کسی بھی وجہ سے اگر ضرورت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیگر محرمات زنا اور دوسری چیزیں نہیں، یہ نہیں، ضرورت کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائیں گے، حرام رہے گا. مچھلی جو پانی کے اندر مر جائے، عربی میں اسے کہتے ہیں طافی، کیونکہ مچھلی جب زندہ ہے پانی میں، جب مر ہلکی اوپر آ جاتی ہے، یطفو علی الماء، یہ مطلقاً حرام.
مگر 2-3 روایتیں اس مثلا جال کئی مچھلیوں پکڑتا ہے، کچھ اس میں مر جاتی، اب معلوم نہیں ہو پاتا کہ میں سے کون پانی کے اندر مری کون پانی کے باہر مری. روایت اس کی معتبر ہے کہ اس وقت روایت کا اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح کے مورد میں کہ جب جال میں پکڑے اور نہیں پتا چلے کہ کون مرا، لیکن نہیں اگر تیر مارا اور وہ آپ پانی میں ہی مر جائے تو پھر حرام ہے، مشخص ہے کہ یہ مری تھی پانی میں تو حرام ہے اس کو کھانا، وہ مکروہ ہے. وہ مچھلی اگر پانی سے زندہ باہر، اب حلال ہے اگر پانی کے باہر مرے، چاہے خود سے مرے یا اس کو کاٹ دے یا اس کو سر پہ ضربت لگائے، فقط مکروہ ہے کہ اس کے زر کو کاٹنا یا اس کو چوٹ پہنچانا مارنے کے لیے نہیں، پانی سے نکل کے خود سے مرے تو بہتر ہے. نہیں اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، نہیں اگر غیر محصورہ شبہ ہو پھر حرام ہی نہیں ہے. اصل تو تعبد ہے، اگر محرز ہو جائے واقعا ثابت ہو جائے کہ ارشادی ہے، ضروری ہے کہ محرز ہو ہمارے لیے ارشاد ہونا. میں نے عرض کیا بعض فقہا نے عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے عمل نہیں کیا، لیکن بعض نے عمل کیا کہ کیوں مطلق نہیں ہے، کیوں شبہ محصورہ آئے گا. لہذا ایک جماعت نے عمل بھی کیا اس پہ کیونکہ ہر دونوں میں شہرت ہے. ایک روایت اس کی سند بھی معتبر، ایک جماعت علماء کی ہے اس میں عمل بھی کیا، مبنائی لحاظ سے مشکل نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، مسلمانوں کے بازار سے، سوق المسلم مسلمانوں کے بازار سے اگر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کو علم ہو کہ یہ مچھلی حرام ہے اور اس کے سفرے نہیں ہوتے، اس کو علم، اگر اس کو نہیں معلوم ہے اور جانتا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. بلاد کفر میں نہیں، مسلمانوں کے سوق مسلم مسلمانوں کے بازار میں حکم بدل جاتا آیا ہے نہ. اگر دوسری مسلمانوں غیر مسلمان علاقوں سے آیا ہے تو معلوم ہے کہ پھر فائدہ نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں. شارع مقدس نے اس طرح کے مسئلے کو آسان رکھا. ایک مسلمان ہے محرمات کا خیال نہیں رکھتا ہے، اسے ایک چور ہے، معروف ہے کہ چور ہے، اگر معلوم ہو کہ یہ مچھلی حرام ہے تو پھر نہیں کھائے. جو لایا ہے وہ حرام حلال کا ملتزم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ مچھلی حرام ہے اس کو کر سکے. احتیاط مستحب ایک الگ بحث، احتیاط واجب نہیں ہے یہاں پر، احتیاط مستحب بھی وہ ایک الگ بحث. یعنی خود اور خدا کے درمیان مطمئن ہو یہ کہ حلال، یا یہ امام جماعت عادل ہے. اصلا ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہچانتا ہو، نہیں جاننا ضروری ہے کہ سید ہے غیر سید.
اگر عادل ایک شخص کا عادل ہے، اس کو یقین ہو جائے تو کافی، کہ دیکھے کہ ایک لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، مطمئن ہو کہ یہ بغیر عدالت کے ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ، اس لحاظ سے مطمئن ہو جائے گا اور نماز پڑھ سکے۔ اہم یہ ہے اپنے دین کو اور اپنی امانت کو موثق انسان سے، مورد اطمینان انسان سے کے حوالے کرو، چاہے جس طرح سے بھی جس سبب سے بھی اسے اطمینان حاصل ہو۔ بالنتیجے الگ الگ افراد کا الگ الگ مسئلہ ہے، یعنی خود اور خدا کے درمیان اسی قرائن کے ذریعے سے امام جماعت کے عادل ہونے کا اطمینان ہو جائے کافی، وإلا نہیں۔ قرائت تو مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یقینی ہو کہ اس کی قرأت غلط، معموم اسی آیت کو خود سے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ یقینی نہ ہو کہ باطل ہے تو اصل صحت جاری، نماز صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مجمع